بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح متعامل کا 21واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع العاشر 10ویں نوع کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ یہ نوع افعال ناقصہ سے متعلق ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ کون سے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے اور یہ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت ہم شروع کرتے ہیں۔ النوع العاشر الافعال الناقصة وانما سميت ناقصة لانها لا تكون بمجرد الفاعل كلاما تاما فلا تخلو عن نقصان، وهي تدخل على الجملة الاسمية اي المبتدأ والخبر فترفع الجزء الاول منها ويسمى اسمها، وتنصب الجزء الثاني منها ويسمى خبرها، وهي 13 فعلا۔ الأول كان، وهي قد تكون زائدة مثل إن من أفضلهم كان زيدا، وحينئذ لا تعمل، وقد تكون غير زائدة وهي تجيء على معنيين ناقصة وتامة، فالناقصة تجيء على معنيين أحدهما أن يثبت خبرها لاسمها في الزمان الماضي سواء كان ممكن الانقطاع مثل كان زيد قائما، أو ممتنع الانقطاع مثل كان الله عليما حكيما، وثانيهما أن يكون بمعنى صار مثل كان الفقير غنيا أي صار الفقير غنيا، والتامة تتم بفاعلها فلا تحتاج إلى الخبر فلا تكون ناقصة، وحينئذ تكون بمعنى ثبت مثل كان زيد أي ثبت زيد۔ اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ النوع العاشر 10ویں نوع الافعال الناقصة افعال ناقصہ کے بیان میں ہے۔ وانما سمیت ناقصة، ان افعال کو ناقصہ کا نام کیوں دیا گیا ہے، ان کو ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنها، اس لیے کہ یہ افعال لا تکون نہیں ہوتے بمجرد الفاعل، صرف فاعل کے ساتھ، کلاما تاما، پورا کلام یا پورا جملہ نہیں بنتے۔ یعنی ویسے تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ بن جاتا ہے، ایک کلام بن جاتا ہے، اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ جو افعال ہیں، یہ افعال صرف فاعل سے مکمل جملہ نہیں بنتے، اس سے پوری بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کے ساتھ مزید خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ فلا تخلو عن نقصان، تو یہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا کلام نہیں بنتے اور یہ نقصان سے خالی نہیں ہوتے، یعنی اس وقت ان میں نقصان ہوتا ہے، ان میں کمی ہوتی ہے، ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے۔ وہی آگے ان کا استعمال بتا رہے ہیں کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، تدخلو، یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر۔ جملہ اسمیہ سے مراد کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تو ان میں مبتدا اور خبر ویسے تو مرفوع ہوتے ہیں، تو جب یہ افعال ناقصہ ان پر داخل ہوتے ہیں تو یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ فترفع الجزء الاول منها، ان میں سے جو پہلا جز ہے یعنی مبتدا، اس کو یہ رفع دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع تھا، ابھی وہ فعل ناقص کی وجہ سے مرفوع ہے، فعل ناقص اس کو رفع دے رہا ہے، اور جو پہلا جز ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے اس کو فعل ناقص کا اسم کہا جاتا ہے، اور یہ افعال دوسرے جز کو نصب دیتے ہیں۔ جو مبتدا اور خبر میں سے دوسرا جز ہے یعنی خبر ہے، اس کو یہ نصب دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے خبرہا، افعال ناقصہ کی خبر، یعنی یہ کان کی خبر ہے یا فعل ناقص کی خبر ہے۔ اور یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ 13 افعال ہیں۔ اب ہر ایک کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ پہلا جو فعل ہے افعال ناقصہ میں سے وہ کانا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کانا کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کلام کے اندر کسی خاص معنی کے لیے نہیں آتا، صرف کلام کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ تو اس کی مثال دی ہے ان من افضلہم کان زیدن، تو یہاں پر کانا یہ زائد ہے، اس کا اس جملے میں خاص معنی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے زید سب سے افضل ہے، تو کانا کے بغیر بھی یہ معنی پورا ہو جاتا ہے۔ کانا کا صرف کلام کی خوبصورتی کے اندر دخل ہے، معنی کے اندر دخل نہیں ہے، اس لیے یہ کانا زائدہ ہے۔ وحین دن لا تعملوا،
جس وقت کانا زائدہ ہوگا اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا۔ جو پیچھے عمل بتایا تھا، اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، وہ عمل پھر زائدہ ہونے کی صورت میں یہ نہیں کرے گا۔ وقت تکون غیر زائدۃ، اور کبھی کانا زائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی خاص معنی کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہی تجیء علی معنی یہی نہیں، تو یہ کانا جب کسی معنی کے لیے ہوتا ہے تو دو معنوں کے لیے یہ آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کانا ناقصہ ہوتا ہے اور کبھی تامہ ہوتا ہے۔ ناقصہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کے ساتھ پورا نہیں ہوتا فاعل کے ساتھ، بلکہ خبر کی ضرورت رہتی ہے۔ تامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، خبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر پہلے ناقصہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو ناقصہ ہے وہ پھر دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احدہما، پہلا معنی ان میں سے یہ ہے ان یثبت خبرھا لاسمھا فی الزمان الماضی، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ ثابت ہوئی اس کے اسم کے لیے گزشتہ زمانے میں، یعنی گزشتہ زمانے میں اس کی جو خبر ہے وہ اس کے اسم کے لیے ثابت تھی۔ اس میں پھر دو صورتیں ہیں، چاہے وہ جو خبر ہے جس کا اسم کے لیے ثبوت ہوا ہے وہ ممکن الانقطاع ہو، یعنی وہ ثبوت ختم بھی ہو سکتا ہو، بعد میں وہ ہٹ گئی تھی وہ خبر اس اسم سے، جیسے کان زید قائما، اس کا مطلب ہے کہ زید کھڑا ہوا یا زید کھڑا تھا، تو گزشتہ زمانے میں زید کے لیے قیام خبر کے ثبوت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خبر کا زید کے لیے ثبوت ہے یہ ممکن الانقطاع ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس وقت سے ابھی تک کھڑا ہے، بلکہ یہ کھڑا ہونا ختم بھی ہو جاتا ہے۔ او یا دوسری صورت یہ ہوگی ممتنع الانقطاع، کہ جو خبر کا اسم کے لیے ثبوت ہے وہ ایسا لازمی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس کی مثال ہے کان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں، تو یہ ایسا علم اور حکمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ماضی میں بھی ہے، ابھی بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا، یہ انقطاع نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو یہ ایک معنی تھا کان ناقصہ کا کہ گزشتہ زمانے میں اسم کے لیے خبر ثابت ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وثانیہما، دوسرا کان ناقصہ کا دوسرا معنی ہے ان یکون بمعنی صارا، کہ صارا افعال ناقصہ میں سے ایک اور فعل ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اس کا معنی ہوتا ہے انتقال، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا۔ تو یہ کانا منتقل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ ناقصہ ہو، جیسے کان الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا، ای صار الفقیر غنیا، تو یہ اصل میں صار کا لفظ اس معنی کے لیے آتا ہے کہ جو فقیر پہلے تنگ دستی کی حالت میں تھا وہ اس سے مالداری کی حالت میں منتقل ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کان کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کے معنی میں یعنی انتقال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو کانا ناقصہ کے دو معنی بیان کیے تھے۔ آگے کانا تامہ کا بتا رہے ہیں کہ جو کانا تامہ ہوتا ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ تتم مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اور یہ محتاج نہیں ہوتا خبر کی طرف، فعل اور فاعل سے یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب یہ خبر کی طرف محتاج نہیں ہے تو یہ ناقصہ نہیں رہے گا بلکہ یہ تامہ ہے، یعنی اپنے فاعل کے ساتھ یہ مکمل اور تمام ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ کانا تامہ ہو اس وقت یہ ثبتہ کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ بات ثابت ہے، موجود ہے، جیسے کان زید، زید ہے، ای ثبت زید، یعنی زید موجود ہے، زید حاضر ہے، بس اتنی بات ہی اس میں معلوم ہو رہی ہے، اس کے لیے کسی خبر کو نہیں ثابت کیا جا رہا۔ یہاں پر یہ کانا تامہ ہے جو اپنے فاعل زید کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے، چوتھی ترکیب۔ پہلی تین جو ترکیبیں ہیں وہ آپ خود اس سے حل کر سکتے ہیں۔ النوع موصوف، العاشر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ الافعال موصوف، الناقصۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے انما کلمہ حصر ہے، سمیت فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، ناقصتاً مفعول بہ ہے، لام حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم ہے، لا تکون فعل ناقص، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال بنے گی، با حرف جر، مجردی مضاف، الفاعل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر وہ جو ضمیر ذوالحال ہے اس کے لیے یہ حال بنے گا۔ حال ذوالحال سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہے، یعنی وہ جو افعال ہیں وہ نہیں ہوتے اس حال میں کہ جب وہ صرف فاعل کے ساتھ ہوں، اس حال میں وہ نہیں بنتے
پورا مکمل جملہ، تو یہ ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ حال ذو الحال سے مل کر فعل ناقص کا اسم، کلامن تامن موصوف صفت سے مل کر فعل ناقص کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بتاویل مفرد لام حرف جر کا مجرور، جار مجرور یہ سمیت فعل مجہول کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول به متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فا نتیجیہ ہے، یہ پچھلے جملے کا نتیجہ بیان کر رہا ہے۔ لا تخلو فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، عن نقصان جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ مبتدا ہے، تدخل فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل، اعلی حرف جر، الجملۃ الاسمیتی موصوف صفت سے مل کر یہ مفسر، ای حرف تفسیر ہے، المبتدائی معطوف علی واو حرف عطف، الخبری معطوف معطوف علی سے مل کر یہ تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ترفع فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الجزء موصوف، الاول صفت موصوف صفت سے مل کر یہ ذو الحال بنے گا۔ منہا جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ اس کے لیے حال ذو الحال سے مل کر یہ ترفع کے لیے مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور یسمى فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، اسمہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول به ہے، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تنصب فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الجزء موصوف، الثانی صفت موصوف صفت سے مل کر ذو الحال، منہا جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر حال ذو الحال سے مل کر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یسمى فعل مجہول، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، خبرہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ مبتدا ہے، 13 ممیز فعلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الاول مبتدا، کانا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ پھر مبتدا ہے، قد حرف تقلیل، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم، زائدتاً خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثالہ مبتدا محذوف، مثل مضاف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، من حرف جار، افضلہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، کانا زائدہ ہے، یہ ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنے گا، زیدن یہ ان کا اسم ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حین اذن، حین مضاف، از مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہے لا تعمل فعل کے لیے، لا تعمل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ قد حرف تقلیل ہے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، غیر زائدۃ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ مبتدا، تجیء فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اعلی حرف جر، معنیین مبدل منہ، ناقصۃ و تامۃ معطوف معطوف علیہ سے مل کر بدل مبدل منہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الناقصۃ، یہ مبتدا ہے، تجیء فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اعلی حرف جر، معنیین مجرور، جار مجرور یہ تجیء فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے احدہما مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے، یثبت فعل، خبرہا یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، لام حرف جر، اسمہا یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ یثبت کے متعلق اول، فی حرف جر،
الزمان الماضی موصوف صفت سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر یہ یثبت فعل کے متعلق ثانی، یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ پورا جملہ بتاویل مصدر کی تعویل میں ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے سواء مبتدا ہے، کان فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، ممکنہ مضاف الانقطاعی مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ممتنع الانقطاعی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف، ان دونوں کا آپس میں عطف ہے، درمیان میں مثال کی الگ ترکیب ہوگی، تو یہ ممکن الانقطاعی اور ممتنع الانقطاعی معطوف علیہ سے مل کر یہ کان کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ پھر یہاں پر مثال وہ مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، کان فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائما خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، کان فعل ناقص، لفظ اللہ اس کا اسم، علیماً خبر اول، حکیماً خبر ثانی، فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ثانیہما مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے، یکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، با حرف جر، معنی مضاف، سارا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، کان فعل ناقص، الفقیر اس کا اسم، غنیاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، صار فعل ناقص، الفقیر اس کا اسم، غنیاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے التامۃ یہ مبتدا ہے، تتم فعل، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر، فاعلھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر تتم فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے لا تحتاج فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الی الخبری جار مجرور سے مل کر فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح لا تکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، ناقصتاً اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ حین اذن، حین مضاف، اذن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی مقدم ہے تکون فعل ناقص کے لیے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، با حرف جر، معنی مضاف، ثبت یہ پورا لفظ یہاں پر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، کان فعل، زید فاعل، یہاں پر یہ تامہ ہے، فعل ناقص نہیں ہے تو اس میں اسم اور خبر نہیں ہوں گے، کان فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ثبت فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔